بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی مسائل الآبار. یہ فصل ہے کنوؤں کے مسائل کے بیان میں، یعنی کنویں کے اندر اگر کوئی نجاست وغیرہ پڑ جائے تو اس کے مسائل کیا ہیں، وہ اس فصل میں ان سب مسائل کا ذکر آئے گا. تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وإن قلت من غیر الارواث کقطرۃ دم او خمر. چھوٹے کنویں کا پانی نکالا جائے گا نجاست کے پڑ جانے کی وجہ سے، اگرچہ نجاست کم ہو لید کے علاوہ، جیسے کہ خون کا ایک قطرہ یا شراب کا ایک قطرہ. بئر صغیر یعنی جو دہ نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے کنویں میں اگر تھوڑی سی بھی نجاست پڑ جاتی ہے، تھوڑی سی بھی گندگی اگر پڑ جاتی ہے اس کے اندر، جیسے کہ خون کا ایک قطرہ، تو خون کا ایک قطرہ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، یا شراب کا ایک قطرہ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اتنا بھی اگر اس میں گر جائے، خون کا ایک قطرہ یا شراب کا ایک قطرہ بھی اگر بئر صغیر میں گر جائے تو اس بئر صغیر کا پورا پانی نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، اس چھوٹے کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا. اگر اس کے اندر خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نجاست گندگی گر جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا پورا پانی نکالا جائے گا. اور جو نجاست ہو وہ لید کے علاوہ ہو، اس کے اندر گوبر، مینگنی وغیرہ سب داخل ہیں، ٹھیک ہے، جو اس قسم کی ہوتی ہیں، لید، گوبر، مینگنی، یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں کہ اگر یہ گر جاتے ہیں پانی کے اندر، کنویں کے پانی کے اندر، تو اگر یہ کم ہے تو کنویں کا پانی نہیں نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر لید وغیرہ کم ہے تو ان کا کنویں کا پانی پورا نہیں نکالا جائے گا، اگرچہ کنواں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. وبوقوع خنزیر، اور خنزیر کے گر جانے کی وجہ سے، بئر صغیر میں اگر خنزیر گر جائے تو ولو خرج حیا ولم یصب فمہ الماء، اگرچہ وہ زندہ نکال لیا گیا ہو اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو. یعنی خنزیر، یہ بئر صغیر میں خنزیر گر گیا، چھوٹے کنویں میں خنزیر گر گیا اور خنزیر مرنے سے پہلے نکال لیا گیا اور اس کا منہ پانی تک اس کا منہ بھی نہیں پہنچا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا منہ پانی کے اندر نہیں گیا تھا، اس کا باقی جسم تو گیا تھا لیکن اس کا منہ نہیں گیا تھا، پھر بھی اس کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ خنزیر یہ نجس العین ہے، اس کا پورا جسم نجس ہے، اگرچہ اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو پھر بھی پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس پورے پانی کو نکالا جائے گا. وبموت کلب او شاۃ او آدمی فیہا، اور کتا یا بکری یا کسی آدمی کے اس میں مر جانے کی وجہ سے کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، کسی کتے یا کسی آدمی یا کسی بکری کے اس میں مر جانے کی وجہ سے. یعنی کوئی کتا گر کر کے اس میں مر جائے، یا کوئی بکری اس میں پانی میں گر کر کے مر جائے کنویں کے پانی میں، یا کوئی آدمی پانی میں گر کے مر جائے کنویں کے پانی میں، تو اس بئر صغیر ہے تو اس کا پورا پانی نکالا جائے گا. اور یہاں کہا کتا اگر مر جائے تب اس کا پورا پانی نکالا جائے گا، اور خنزیر اگر مرے نہ، زندہ بھی نکال لیا جائے اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو تب بھی اس کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا. تو کتا جو ہے یہ نجس العین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کا پورا پانی اس کے گرنے کی وجہ سے پانی نہیں نکالا جائے گا. اگر اس کے بدن پہ نجاست ہو تو اس نجاست کا وہی حکم ہوگا کہ اس نجاست کی وجہ سے پانی ناپاک ہوگا، اس کتے کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور کتے کا منہ یا خنزیر کا منہ اگر پہنچ جاتا ہے پانی تک، خنزیر تو ویسے ہی خنزیر کے گرنے کی وجہ سے تو پانی ناپاک ہو ہی جاتا ہے، اگر کتے کا منہ یا بکری یا آدمی ان سب کا منہ اگر پانی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، جو ان کے لعاب کا جو حکم ہے وہی حکم اس کا بھی ہوگا. ولو صغیرن وبانتفاخ حیوان ولو صغیرن، اور کسی جانور کے پھول جانے کی وجہ سے یا کسی جانور کے پھٹ جانے کی وجہ سے، اگرچہ وہ جانور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو،
بہت چھوٹا جانور ہو پھر بھی اگر وہ پھول یا پھٹ جائے تو بھی اس چھوٹے کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے. کوئی چھوٹا سے چھوٹا جانور ہو جیسے چوہا ہو تو اس کے گر جانے کی وجہ سے گر کے وہ پھٹ جائے یا پھول جائے تو اس کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، کیونکہ پھٹ جانے یا پھول جانے کی وجہ سے نجاست پورے کنویں میں پھیل جاتی ہے، پورے پانی میں. ان سب صورتوں میں پورا پانی نکالا جائے گا. وَمِئَةَ دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، اور 200 ڈول پانی نکالا جائے گا اگر اس کنویں کا پورا پانی نکالنا ممکن نہ ہو. کنویں کو خالی کرنا اگر ممکن نہ ہو تو اس کنویں کا 200 ڈول پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کنواں ایسا ہے کہ پانی نکلتے جا رہا ہے لیکن کنواں خالی نہیں ہو پا رہا ہے، پانی بڑھتے جا رہا ہے، نکلتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے. تو اس صورت میں اس کنویں سے 200 ڈول پانی نکالا جائے گا. 200 ڈول پانی نکالنے کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس سے 200 ڈول پانی نکالا جائے گا اگر اس کو خالی کرنا ممکن نہ ہو تو. وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْحُ 40 دَلْوًا، اور اگر اس کنویں میں، بئر صغیر میں، اس چھوٹے کنویں میں اگر کوئی مرغی یا کوئی بلی یا ان کے جیسا کوئی دوسرا جانور مر جائے تو 40 ڈول پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے. مرغی، اس میں مرغا بھی داخل ہے، مرغا مرغی سب، ٹھیک ہے. ان کے مثل، مرغی اور بلی کے مثل، یعنی مرغی کے جسم سے لے کر کے بلی کا جو جسم ہوتا ہے ان کے برابر، یعنی جسم میں ان کے برابر ہو، نہ مرغی سے چھوٹا ہو اور نہ ہی بلی سے بڑا ہو. تو اس صورت میں اگر وہ بھی گر کے مر جائے تو اس صورت میں 40 ڈول پانی نکالا جائے گا. وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْحُ 20 دَلْوًا، اور اگر اس میں کوئی چوہا یا چوہے کے مثل کوئی جانور مر جائے تو 20 ڈول پانی نکالنا لازم ہے، 20 ڈول پانی نکالنا واجب ہے، ٹھیک ہے. یعنی کنویں میں کوئی چوہا گر کر کے مر جائے یا چوہے کے جیسا کوئی چھوٹا جانور گر کر کے مر جائے تو اس صورت میں اس کنویں کا 20 ڈول پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے. وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ، اور یہ طہارت کافی ہوگی کنویں کے لیے اور ڈول کے لیے. وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَسْقِي، اور رسی کے لیے بھی اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے بھی، ٹھیک ہے. یعنی یہی 20 یا 40 ڈول یا پورے کنویں کا پانی نکال دینا یا 200 ڈول نکال دینا، یہی کافی ہوگا کنویں کے لیے بھی اور ڈول اور رسی کے لیے بھی، اور جو پانی نکال رہا ہے اس کے ہاتھ کے لیے بھی. اتنا پانی نکالنے کے بعد کنواں خود بخود پاک ہو جائے گا، رسی بھی پاک ہو جائے گی، اور ڈول جس سے پانی نکالا گیا ہے وہ ڈول بھی پاک ہو جائے گا، اور جو پانی نکال رہا ہے اس کے ہاتھ بھی اسی سے پاک ہو جائیں گے. وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِسْيِ، اور کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے مینگنی سے اور لید سے اور گوبر سے. البعر اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ یا بکرے وغیرہ کی، اونٹ یا بکری یا بکرے وغیرہ کی مینگنی، ٹھیک ہے. اور روث کا معنی ہوتا ہے گدھا کھچر وغیرہ جو لید کرتے ہیں وہ لید. اور خسی کا معنی ہوتا ہے گوبر، جو بھینس گائے وغیرہ گوبر کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو یہ اگر گر جائے تو ان کے ذریعے سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، ان کے گر جانے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا. إِلَّا أَن يَسْتَكْثِرَهُ النَّاظِرُ أَوْ أَن لَا يَخْلُو دَلْوٌ عَن بَعْرَةٍ، مگر اس صورت میں جب کہ دیکھنے والے کو وہ زیادہ لگے یا کوئی بھی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہو. مینگنی یا لید یا گوبر تینوں داخل ہیں، ٹھیک ہے. مینگنی یا گوبر یا لید کوئی بھی اگر اس میں اتنی زیادہ مقدار میں کنویں میں گر گئی کہ جب بھی کوئی ڈول سے پانی نکال رہا ہے تو ہر ڈول کے اندر کچھ نہ کچھ آ جا رہی ہے مینگنی، ٹھیک ہے، یا گوبر یا لید، یا پھر دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گر گئی ہے، تو اب اس صورت میں
وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا اس صورت میں بھی، ٹھیک ہے. اور اس کا وہی حکم ہوگا جو پہلے گزرا ہے سب سے شروع میں، کہ اس کا پورا پانی نکالا جائے گا، یا پھر اگر پورا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے تو 200 ڈول. ولا يفسد الماء بقرء حمام وعصفور، اور پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے کبوتر یا پرندے کی بیٹ سے. پانی فاسد نہیں ہوتا، یعنی کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے کبوتر یا گوریا صرف گوریا مراد نہیں ہے، بلکہ گوریا کے مثل جتنے بھی پرندے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس سے مراد ہیں، ٹھیک ہے. تو کبوتر یا دوسرے پرندے ان سب کی بیٹ سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ اگر گر جائے تو پانی نہیں نکالا جائے گا. ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب، اور نہ ہی کسی ایسے جانور کے مر جانے کی وجہ سے، کسی ایسی چیز کے اس میں مر جانے کی وجہ سے جس میں خون نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ مچھلی، مینڈک اور پانی کا کوئی جانور، اور بق مانا بھیڑ، ٹھیک ہے. نہیں، بق کا مانا ہوتا ہے پسو، ٹھیک ہے. اور پسو اور ذباب کا مانا مکھی، اور مکھی و زنبور، اور زنبور کا مانا ہوتا ہے بھیڑ یا بر، و عقرب اور بچھو، یہ سب اگر مر جائے پانی کے اندر تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. نہ ہی ایسی چیز کے مر جانے کی وجہ سے جس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ مچھلی اور مینڈک اور پانی کے جانور اور پسو، مکھی اور بھیڑ بر یا بھیڑ اور بچھو، ان کے مر جانے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. سمک مچھلی کے اندر جو سرخ رنگ کی جو چیز نکلتی ہے وہ خون کے مثل ہوتی ہے، لیکن وہ اصل میں خون ہوتی نہیں ہے، اسے رطوبت کہتے ہیں. وہ سرخ رطوبت ہوتی ہے، صرف سرخ رطوبت ہوتی ہے، وہ خون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ولا بوقوع آدمی وما یوکل لحمه اذا خرج حیا ولم یکن علی بدنه نجاستن، اور نجاستن دونوں ٹھیک ہے. اور نہ ہی کسی آدمی کے اس میں گر جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. کوئی آدمی اس پانی میں گر جائے، کنویں میں اگر کوئی آدمی گر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور نہ ہی کسی ایسے جانور کے گر جانے کی وجہ سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جبکہ وہ زندہ نکال لیا جائے اور اس کے بدن پر نجاست نہ ہو، ٹھیک ہے. کوئی آدمی گر گیا، اس کے بدن پہ کوئی نجاست نہیں تھی، یا کوئی ایسا جانور گر گیا جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جیسے اونٹ، گائے وغیرہ، اور ان کے بدن پہ کوئی نجاست نہیں تھی اور وہ زندہ ہی نکال لیے گئے، تو اس صورت میں کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا. ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح، اور نہ ہی کھچر یا گدھے یا کسی پھاڑ کھانے والے پرندے یا کسی جنگلی جانور کے گر جانے کی وجہ سے، یعنی ان کے گر جانے کی وجہ سے بھی کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. کوئی کھچر یا کوئی گدھا یا کوئی پھاڑ کھانے والا پرندہ جیسے چیل وغیرہ، یہ اگر گر جائے، یا کوئی جنگلی جانور گر جائے، تو ان کے گر جانے کی وجہ سے صرف پانی ناپاک نہیں ہوگا. اگر ان کے بدن پر کوئی نجاست ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا اس نجاست کی وجہ سے، نہ کہ ان کے گرنے کی وجہ سے. وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمُهُ یا أُخِذَ حُكْمُهُ، اور اگر گرنے والے کا لعاب، گرنے والے کی تھوک یا اس کا لعاب پانی میں پڑ جائے، ٹھیک ہے، گرنے والے کا لعاب پانی میں پڑ جائے تو اس لعاب کا حکم لگے گا، پانی پر اس لعاب کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے. یعنی وہ لعاب جیسا ہوگا پانی ویسا سمجھا جائے گا. اگر لعاب ناپاک ہے تو پانی ناپاک ہوگا، اگر لعاب اس کا پاک ہے تو پانی پاک ہوگا، ٹھیک ہے. ووجود حیوان میت فیہا ینجسہا من یوم ولیلۃ،
اور کسی حیوان کے اس میں پائے جانے کی وجہ سے، کسی مردہ حیوان کے پانی میں پائے جانے کی صورت میں، کنویں کے پانی میں کسی مردہ حیوان کے کنویں کے پانی میں پائے جانے کی صورت میں کنویں کو ناپاک سمجھا جائے گا 1 دن اور 1 رات تک، ٹھیک ہے. یا کنویں کے پانی میں کسی مردار حیوان کا پایا جانا یہ کنویں کو ناپاک کر دے گا 1 دن اور 1 رات سے. یعنی جس وقت کنویں میں وہ مردہ پایا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جانور ہو یا انسان ہو، ٹھیک ہے، وہ مردہ جس وقت کنویں کے پانی میں پایا گیا ہے اس وقت کے پہلے 1 دن پہلے، 1 دن اور 1 رات، اتنے پہلے تک وہ کنواں ناپاک سمجھا جائے گا، اس کنویں کا پانی ناپاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے. اس درمیان میں اگر کسی نے اس سے پانی نکال کر کے وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کی ہے تو اس صورت میں اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی، اسے یہ حکم دیا جائے گا کہ پھر دوبارہ سے وہ نماز ادا کرے وضو وغیرہ کر کے، ٹھیک ہے. تو جس وقت وہ مردار پایا جائے گا اس وقت سے پہلے 1 دن اور 1 رات پہلے سے کنویں کو ناپاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے. وَمُنْتَفِخٍ مِّن 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا إِن لَّمْ يُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوعِهِ، اور پھولے ہوئے جانور کا پایا جانا، پھولے ہوئے انسان یا جانور کا پایا جانا اس کو ناپاک کر دے گا 3 دن اور 3 رات سے، اگر اس کے پڑ جانے کا وقت معلوم نہ ہو. ان دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے. یعنی پہلی صورت جبکہ کوئی انسان مرا ہوا پایا گیا یا کوئی جانور مرا ہوا پایا گیا کنویں میں، تو جس وقت پایا گیا ہے اس وقت سے پہلے 1 دن پہلے اور 1 رات پہلے تک، یعنی 24 گھنٹے پہلے سے اس کنویں کو ناپاک سمجھا جائے گا جس وقت وہ پایا گیا اس وقت تک، ٹھیک ہے. اور اگر وہ پھولا ہوا ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، اور اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم ہے تو اس صورت میں جب سے وہ گرا ہے اس وقت سے اس کو کنویں کو ناپاک سمجھا جائے گا، کنویں کے پانی کو، ٹھیک ہے. اور اگر پھول گیا ہے تو اس صورت میں اس کنویں کے پانی کو 3 دن اور 3 رات پہلے سے ناپاک سمجھا جائے گا. اس درمیان میں اگر کسی نے وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کی ہو تو اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی، اسے یہ حکم دیا جائے گا کہ پھر دوبارہ سے وضو وغیرہ کر کے وہ نماز ادا کرے، اگر اس کے گرنے کا، اس سے جانور یا انسان کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو اس صورت میں، ٹھیک ہے. فصل فی الاستنجاء، یہ فصل ہے استنجا کے بیان میں، یعنی استنجا کے مسائل کے بیان میں. استنجا کہتے ہیں جو سبیلین سے جو نجاست نکلے اس نجاست سے پاکی حاصل کرنا، اس نجاست کو زائل کرنا، ختم کرنا ہے. یلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته، مرد پر استبراء لازم ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے اس کی عادت کے مطابق. استنجا میں استبراء یہ ہے کہ مخرج سے کسی نجاست کے، مخرج سے کسی قطرے وغیرہ کے نکلنے کا خوف بالکل باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے. یعنی اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ مخرج سے اب کچھ بھی نہیں نکلے گی، نجاست جیسی کوئی چیز مخرج سے اب نکلنے والی نہیں ہے. اسے اس بات کا جب یقین ہو جائے تو اس وقت تک رکے رہنا، ٹھیک ہے، اس کو استبراء کہتے ہیں. اس وقت کی کوشش کرنا یا اس وقت تک رکے رہنا اس کو استبراء کہتے ہیں. مرد پر استبراء لازم ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے، ویطمئن قلبہ، اور اس کا دل مطمئن ہو جائے اس کی عادت کے مطابق، یعنی اس کی عادت جیسی ہے ویسی عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی بھی قطرہ پیشاب کا نکلنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب اسے اس بات کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد وہ استنجا کرے. اما بالمشی او التنحنح او الاستنجاء او غیرہ، اس کی عادت کے مطابق اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یا تو چل کر کے ہو یا کھانس کر کے ہو یا پھر ٹیک لگا کر کے ہو یا اس کے علاوہ سے ہو. یعنی اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ دایاں پیر اوپر کرے، نیچے کر دے، پھر بایاں پیر اوپر کرے، پھر نیچے کر دے. ایسا کرنے سے جو پیشاب کے قطرے رہ جائے
وہ نکل آئے، ٹھیک ہے. اس کی عادت ایسی ہے کہ ایسا کرتا ہے تو پیشاب کے قطرے جو باقی رہ جاتے ہیں وہ نکل آتے ہیں. یا پھر کھانس کر کے کھانسے تو پیشاب کے قطرے جو ہو وہ نکل آئے. یا پھر ٹیک لگا کر کے، ٹیک لگانے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے جو ہو وہ نکل آئے. یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس کے کرنے سے اس کی استنجا کے جو قطرات باقی رہتے ہیں وہ نکل آئے. اس کی عادت ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کرنے سے استنجا کے جو قطرات باقی رہ جاتے ہیں وہ نکل آتے ہیں، تو وہ اس چیز کو کرے، ٹھیک ہے. اسی کو استبراء کہتے ہیں. وَيَجُوزُ لَهُ الشُّرُوعُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ بِزَوَالِ رَشْحِ الْبَوْلِ. اور اس کے لیے وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے، اس کا وضو کو شروع کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے پیشاب کے قطرے کے زائل ہونے سے. یعنی اس کا دل اس بات کا اطمینان کر لے کہ پیشاب کے قطرے زائل ہو گئے ہیں، پیشاب کے قطرے اب نکل چکے ہیں سب، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ وضو کو شروع کرے. اس سے پہلے اگر وہ وضو کو شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد قطرے نکل جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ نجاست پھیل جائے 1 درہم کی مقدار 1 درہم سے زیادہ تو اس صورت میں اس کا دھلنا واجب ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر وہ نجاست کرے گا اور اس کے ساتھ اگر وہ نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز یا تو مکروہ تحریمی ہوگی اگر 1 درہم کی مقدار پھیلی ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ پھیلی ہے تو اس وقت اس کا دھلنا فرض ہوتا ہے، اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہی نہیں ہوگی. والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز. اس کے آگے ہے المخرجہ. اور استنجا سنت ہے ایسی نجاست سے جو سبیلین میں سے کسی ایک سے نکلے اور تجاوز نہ کرے مخرج سے، ٹھیک ہے. یعنی ایسی نجاست جو نجاست کی جگہ سے نکلی ہے اور وہ نجاست کی جگہ سے پھیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نجاست کی جگہ پر ہی رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر وہ نجاست کی جگہ پر ہی ہے، اس سے پھیلی نہیں ہے، تو اس صورت میں استنجا کرنا سنت ہے. اگر وہ پھیل جائے 1 درہم کی مقدار پھیل جائے تو اس صورت میں اس کا دھلنا واجب ہے پانی سے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ پھیل جائے تو اس کا دھلنا فرض ہے. وکانا وَإِن تجاوزا وکانا قدر الدرہم وجب ازالتہ بالماء. اور اگر وہ تجاوز کر جائے، نجاست اگر تجاوز کر جائے اور وہ درہم کی مقدار ہو، 1 درہم کے برابر ہو، اگر وہ، ٹھیک ہے، تجاوز کرنے والی جو نجاست ہے وہ 1 درہم کے برابر ہو تو اس وقت تو پانی سے اس کو ختم کرنا، زائل کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر واجب ہوگا کہ پانی سے اس کو دھلے، دھل کر کے پانی سے اس کو ختم کر دے، ٹھیک ہے. اور پانی سے ہی دھلنا واجب ہے، ڈھیلے سے اگر کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا، وہ کافی نہیں ہوگا. وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَزَ. اور اگر درہم پر زائد ہو جائے، جو تجاوز کیا ہے، نجاست جو تجاوز کر گئی ہے وہ درہم سے زائد ہو جائے تو اس وقت اس کا دھلنا فرض ہے. وَيَفْتَرِزُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ. اور اس کا دھلنا واجب ہے جو مخرج میں ہے، جنابت کا غسل کرنے کے وقت یا حیض کا غسل کرنے کے وقت یا نفاس کا غسل کرنے کے وقت. یعنی انسان جب ناپاک ہو تو اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے جو غسل کر رہا ہو اس وقت اگر اس کے مخرج میں کچھ ہے، استنجا یا پاخانہ کرنے کے مقام میں اگر کچھ ہے تو اس کو دھلنا اس کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے. جنابت سے ہو یعنی ناپاک ہوا تھا، انزال وغیرہ ہو گیا تھا مرد کو، تو اس کے بعد اگر وہ پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہے اس صورت میں بھی واجب ہے. اور اگر عورت حیض ختم ہونے کے بعد اس سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے بھی یہ واجب ہے مخرج میں جو ہے اس کو زائل کرنا. اور اگر نفاس سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہی ہے تو اس صورت میں بھی یہ واجب ہے. وَإِن كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا. اگرچہ مخرج میں جو ہے وہ کم ہے، یعنی مخرج میں جو نجاست ہے وہ بہت کم ہے لیکن پھر بھی اس کو زائل کرنا واجب ہے. وَأَن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ. اور وہ استنجا کرے بِحَجَرٍ مُنَقٍّ. حجر سے مراد صرف پتھر نہیں ہے بلکہ حجر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اینٹ کی طرح ایک دم کڑی کھردری نہ ہو، ہے نا، ایک دم کھردری چیز نہ ہو کہ جس سے عضو جو ہوتے ہیں وہ چھل جائیں، ٹھیک ہے.
ایسی کھردری نہ ہو اور نہ ہی بالکل چکنی ہو. تو حجر سے وہ مراد ہے یہاں پر ڈھیلا کہہ لیجئے. اور مرد یا عورت جو بھی استنجا کرنے والا ہے, استنجا کرنے والا ڈھیلے سے استنجا کرے جو پاک کرنے والا ہو, جو ڈھیلا پاک کرنے والا ہو اس سے استنجا کرے. منقن مانا پاک کرنے والا, اور اس ڈھیلے سے استنجا کرے جو پاک کرنے والا ہو. والغسل بالماء احب, اور پانی سے دھلنا زیادہ پسندیدہ ہے. ڈھیلے سے استنجا کرنا جائز ہے لیکن پانی سے دھلنا زیادہ محبوب ہے. والافضل الجمع بین الماء والحجر, اور افضل پانی اور ڈھیلا دونوں کو جمع کرنا ہے. ڈھیلا اور پانی دونوں کو جمع کرنا افضل ہے. سب سے بہتر یہی ہے کہ ڈھیلا اور پانی دونوں کو جمع کر لیں. فیمسح ثم یغسل, تو پہلے مسح کرے پھر دھلے, یعنی پہلے ڈھیلے سے مسح کرے. جب پانی اور ڈھیلے دونوں کو جمع کرے تو پہلے ڈھیلے سے مسح کرے پھر پانی سے دھلے. وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ, اور اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ پانی پر یا پتھر پر اکتفا کرے. پانی پر یا پتھر پر وہ اکتفا کر لے, اس کے لیے یہ بھی جائز ہے. یعنی صرف پانی سے دھل لے یا صرف پتھر سے مسح کر لے, دونوں جائز ہے. وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ, اور محل کو صاف کرنا سنت ہے. والعدد فی الاحجار مندوب لا سنت مؤکدۃ, ڈھیلوں میں عدد مستحب ہے نہ کہ سنت مؤکدہ. گنتی یعنی ڈھیلوں میں گنتی 1 سے زائد رکھنا یا 3 یا 5 وغیرہ رکھنا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, سنت مؤکدہ نہیں ہے, مستحب ہے کہ وہ 3 ڈھیلے سے استنجا کرے. فیستنجی بثلاثۃ احجار ندبا, تو وہ ان حصلت تنظیف بدونہا, تو وہ 3 ڈھیلے سے استنجا کرے استحباباً, اگر اسے پاکی حاصل ہو جائے 3 سے کم ڈھیلے سے. یعنی استنجا کرتے وقت 1 یا 2 ڈھیلے سے پاکی حاصل ہو گئی ہے, نجاست 1 یا 2 ڈھیلے سے زائل ہو گئی, تو آپ تیسرے ڈھیلے کا بھی استعمال کر لیں, یہ نیت کرتے ہوئے کہ یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. وکیفیت الاستنجاء, اور استنجا کا طریقہ, استنجا کی کیفیت یعنی استنجا کا طریقہ. ان یمسح بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف وبالثاني من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف اذا كانت الخصية مدلاتا. اور استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتھر سے 3 پتھر لے, پہلے پتھر سے آگے سے پیچھے کی جانب مسح کرے, دوسرے پتھر سے پیچھے سے آگے کی جانب مسح کرے, اور دوسرے پتھر سے پیچھے سے آگے کی جانب مسح کرے, اور تیسرے پتھر سے آگے سے پیچھے کی جانب مسح کرے, اس وقت جب کہ خصیے لٹکے ہوئے نہ ہوں. ٹھیک ہے, جب خصیے لٹکے ہوئے نہ ہوں تو 3 پتھروں میں سے پہلا پتھر آگے کی جانب سے لے کر کے آئے, پھر دوسرا پتھر آگے سے پیچھے کی جانب لے جائے, پیچھے سے آگے کی جانب لے جائے, اور پھر تیسرا پتھر آگے سے پیچھے کی جانب لے کر کے آئے. یہ اس صورت میں ہے جب کہ خصیے لٹکے ہوئے ہوں. وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَى قُدَّامٍ, اور اگر خصیے لٹکے ہوئے نہ ہوں تو پیچھے سے آگے کی جانب لے جائے. ٹھیک ہے, اگر خصیے لٹکے ہوئے نہ ہوں تو پہلا پتھر جو ہے, پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی جانب لے جائے. وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَى خُلْفٍ خَشْيَةَ تَلْبِيسِ فَرْجِهَا, اور عورت شروع کرے آگے سے پیچھے کی جانب, اس کی شرمگاہ کے ملوث ہو جانے کی خوف سے. یعنی عورت پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کی جانب لے جائے تاکہ اس کے شرمگاہ میں نجاست پھیل نہ جائے. ٹھیک ہے, اگر پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی جانب لے جائے گی تو نجاست پھیل جائے گی. ثم یغسل یدہ اولا بالماء, پھر اپنے ہاتھ کو پہلے پانی سے دھلے. یعنی ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد, عورت کے لیے یہ حکم ہے, ڈھیلے سے عورت استنجا کرنے کے بعد پانی سے دھلے, اپنا ہاتھ پانی سے دھلے. ٹھیک ہے,
مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر مرد جمع کرے ڈھیلے اور اس کو دونوں کو. ٹھیک ہے, تو ڈھیلے سے مسح کرنے کے بعد پہلے اپنے ہاتھ کو پانی سے دھلے. ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين او ثلاثه ان احتاج. پھر محل کو رگڑ کر دھوئے پانی سے اپنے ایک انگلی کے پیٹ سے یا 2 انگلی کے پیٹ سے یا 3 انگلی کے پیٹ سے. ٹھیک ہے, یعنی جس طرف ناخن نہیں ہے اس جانب سے, انگلی کے اس جانب سے مسح یہ دھلے گا محل کو, استنجا کرنے کی جگہ کو. ان احتاجہ, اگر ضرورت ہو تو, اگر ضرورت نہیں ہے تو 1 انگلی سے بھی عورت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ضرورت ہو تو 2 انگلی سے, یا اور زیادہ ضرورت ہو تو 3 انگلی سے. مرد 1 انگلی سے نہیں کر سکتا ہے, اس کا بیان آگے آئے گا. وَيُسَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى عَلَى غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُسَعِّدُ بِنْصَرَهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى إِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ. اور مرد اپنی درمیانی انگلی کو, جو سب سے بڑی انگلی ہے, اپنی درمیانی انگلی کو اس انگلی کے علاوہ پر چڑھائے استنجا کرنے کے شروع میں, پھر اپنے بنسر کو چڑھائے, پھر اپنے بنسر کو چڑھائے اس آخری انگلی پر, یعنی 3 انگلی سے استنجا کرے گا تو 3 انگلی میں ایک سب سے چھوٹی انگلی ہے, پھر اس کے بعد جو سب سے چھوٹی انگلی کے بغل میں ہے وہ انگلی ہے, پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی انگلی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب استنجا کو وہ شروع کرے گا تو پہلے جو بڑی انگلی ہے اس کو تھوڑا اوپر رکھے, دونوں انگلیوں سے تھوڑا سا اوپر رکھے, شروع استنجا کرے تب. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو بڑی انگلی کے بغل والی انگلی ہے اس کو بھی تھوڑا اوپر کر لے. ٹھیک ہے, اور اس طرح وہ اس کے بعد جب تک نجاست زائل نہ ہو تب تک دھل لے, یہاں تک کہ نجاست زائل ہو جائے. ٹھیک ہے, اور 1 انگلی پر وہ اکتفا نہیں کر سکتا, یعنی صرف 1 انگلی سے نجاست زائل نہیں کر سکتا ہے, جائز نہیں ہے. وَالْمَرْأَةُ تُسَعِّدُ بِنْصَرَهَا وَأَوْسَطَ أَصَابِعَهَا مَعًا ابْتِدَاءً خَشْيَةَ حُصُولِ اللَّذَّةِ. اور عورت اپنی بنسر کو اور اپنی درمیانی انگلی کو شروع میں چڑھائے ساتھ ساتھ لذت کے حاصل ہو جانے کے خوف سے. یعنی عورت جب استنجا شروع کرے تو اس وقت درمیانی انگلی کو اور اس کے بغل والی انگلی کو دونوں کو ایک ساتھ چڑھائے, دونوں کو ایک ساتھ اوپر کر لے اس چھوٹی انگلی سے, تاکہ لذت کے حاصل ہو جانے کا خوف نہ ہو. ایسا نہیں کرے گی تو لذت حاصل ہو جانے کا خوف ہے. ٹھیک ہے, وَيُبَالِغُ فِي التَّنْظِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ وَفِي إِرْخَاءِ الْمِقْعَدَةِ. اور صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں, اور پاک کرنے میں یا صاف کرنے میں مبالغہ کرے, یعنی خوب اچھی طریقے سے اس کو صاف کرے محل کو. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ بدبو ختم ہو جائے, ناپسندیدہ بو یعنی کہ بدبو, یہاں تک کہ بدبو ختم ہو جائے. اور مقعد کو ڈھیلا کرنے میں مبالغہ کرے, یعنی مقعد کو خوب ڈھیلا کر لے, اس کے بعد وہ استنجا کرے. ان دونوں چیزوں میں وہ مبالغہ کرے, خوب اچھی طریقے سے صاف کرے اور مقعد کو خوب ڈھیلا رکھے. علم یکن صائمن, یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ روزے دار نہ ہو تب. فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا وَنَشَّفَ مِقْعَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ إِذَا كَانَ صَائِمًا. تو جب وہ فارغ ہو جائے, یعنی شرمگاہ کو دھلنے سے جب وہ فارغ ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو دوسری مرتبہ دھلے اور مقعد کو جھاڑے کھڑے ہونے سے پہلے اگر وہ روزے دار ہو. ایک مرتبہ تو دھلنا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھلے, مخرج کو دھلنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھلے, پھر مخرج کو دھلنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھلے, پھر ہاتھ دھلنے کے بعد مقعد کو یعنی تشریف کو جھاڑے, پھر اس کے بعد کھڑا ہو یا کھڑی ہو اگر وہ روزے دار ہو تو. مقعد کو جھاڑنے کا حکم تبھی ہے جبکہ وہ روزے دار ہو. فصل فیما یجوز بہ الاستنجاء, یہ فصل ہے اس کے بیان میں جس سے استنجا کرنا جائز ہے.
جس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. لا يجوز کشف العورت للاستنجاء وان تجاوزت النجاسۃ مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم ولا تصح معه الصلاة اذا وجد ما يزيله. اور لا يجوز کشف العورت، عورت کا کھولنا جائز نہیں ہے، یعنی عورت جو چھپانے کی چیز ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کے لیے پورا بدن، ہتھیلی اور پاؤں اور چہرے کے علاوہ، تو اس کو نہ کھولیں. آگے ایک ہے اندہ من یراہ، یہ بہت آگے آ رہا ہے، اس وقت جب کہ کوئی دیکھ رہا ہو اس وقت وہ شرمگاہ کو نہ کھولے استنجا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ اذا وجد ما يزيله. اور اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے، ٹھیک ہے، جو ناپاکی تھی وہ اپنے نکلنے کی جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اور جو مخرج سے نکل کر کے دوسری جگہ پر پہنچی ہے وہ درہم سے زیادہ ہو، درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی درہم کی مقدار سے زیادہ دور تک پھیلا ہوا ہو، پھیل جائے نجاست، تو اس صورت میں اس نجاست کے ساتھ، اس متجاوز کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، جبکہ وہ اس چیز کو پالے جس سے وہ اس کو زائل کر سکے، یعنی پانی وغیرہ، پانی یا پتھر وغیرہ، یا پانی ہی مراد ہے، کیونکہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ پانی سے ہی دھلنا واجب ہے، اور پانی میں ہر وہ چیز ہے جس سے جو بہتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو پاک کرنے والی ہے، جو بہتی ہے، تو پانی وغیرہ سے اس کو زائل کر سکے، ایسی چیز مل جائے جس سے وہ اس کو زائل کر سکے اس نجاست کو، تو اس نجاست کو زائل کیے بغیر نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، نماز ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر وہ نجاست جو پھیل گئی ہے وہ درہم سے زیادہ ہو اس صورت میں. وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ. اور عورت کو کھولے بغیر اس کو زائل کرنے کی تدبیر کرے، غور و فکر کرے اس وقت جب کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جب اس کو اس کی طرف کوئی دیکھ رہا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ استنجا کرنا چاہ رہا ہے تو ایسی کوئی تدبیر سوچے کہ عورت کو کھولے بغیر وہ استنجا کر لے. ٹھیک ہے، یعنی ستر عورت جو ہے اس کو کھولے بغیر وہ استنجا کر لے، تو ایسی کوئی تدبیر سوچے اور اسی کے ذریعے سے اسی طرح وہ استنجا کر لے، یا پھر کہیں کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں کوئی اسے نہ دیکھے، وہاں پر عورت کو کھول کر کے پھر استنجا کرے، چھپانے کی چیز جو ہے اس کو کھول کر کے پھر استنجا کرے، ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے مرد کے لیے. وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَزْمٍ أَوْ وَطَعَامٍ لِعَادَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ وَآجُرٍ وَخَزَفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَسٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخِرْقَةِ دِيبَاجٍ وَقُطْرٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. اور استنجا کرنا مکروہ ہے ہڈی سے اور کسی آدمی یا کسی چوپائے کے کھانے سے اور پکی اینٹ سے اور ٹھیکری سے اور کوئلے سے اور شیشے سے اور چونے سے اور کسی محترم، کسی باعزت چیز سے، جیسے کہ ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا، اور روئی سے اور داہنے ہاتھ سے مگر کسی عذر کی وجہ سے. ان سب چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے. ہڈی سے بھی، کسی آدمی کے کھانے سے بھی، روٹی وغیرہ جو ہوتے ہیں، یا کسی چوپائے کے کھانے سے بھی، یا پھر پکی اینٹ سے، ٹھیک ہے، یا پھر خزف ٹھیکری سے، یا پھر کوئلے سے، یا پھر شیشے سے، یا چونے سے، یا کسی باعزت چیز سے جیسے کہ ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا. تو ان سب چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. یا پھر روئی سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے. اگر کوئی عذر ہو تو پھر داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہوگا اس صورت میں. وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ. اور خلا میں داخل ہو، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہو، جہاں استنجا کرنے جاتا ہے، جو استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں پر داخل ہو، اپنے بائیں پیر سے، یعنی پہلے بایاں پیر داخل کرے، بائیں پیر سے بیت الخلاء میں داخل ہو اور اللہ سے
اللہ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے داخل ہونے سے پہلے، یعنی داخل ہونے سے پہلے بایاں پیر بیت الخلاء میں داخل کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور اپنے بائیں جانب ٹیک لگا کر بیٹھے، یعنی بائیں پیر یا جسم کے بائیں جانب وہ ٹیک لگا کر زیادہ زور دے کر کے بیٹھے، جسم کے دائیں جانب زیادہ زور دے کر کے بیٹھے۔ وَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، اور وہ بات نہ کرے مگر کسی ضرورت کی وجہ سے، جب کوئی بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے اسی وقت وہ بات کرے، ورنہ بیت الخلاء کے اندر بات کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، بات نہ کرے۔ وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، اور مکروہ تحریمی ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف متوجہ ہونا، یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا، اگرچہ وہ بنیان یعنی محلوں کے بیچ میں ہو، یعنی کہ آبادی جسے مراد لے لیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ عمارتوں کے بیچ میں ہو یعنی آبادی میں ہو، ٹھیک ہے، تو اگر آبادی میں ہو تو بھی اس کا قبلے کی طرف منہ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَحَبِّ الرِّيحِ، اور مکروہ تحریمی ہے سورج کے ٹکیے کی طرف یا چاند کے ٹکیے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا، ٹھیک ہے، چہرہ کر کے استنجا کرنا، سورج کے ٹکیے کی طرف یا چاند کے ٹکیے کی طرف چہرہ کر کے استنجا کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس طرف بھی منہ کر کے استنجا کرنا جس طرف سے ہوا چل رہی ہو، ہوا چلنے کی جانب سے بھی منہ کر کے استنجا کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْجُحْرِ وَالطَّرِيقِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، اور مکروہ ہے کہ وہ پیشاب کرے یا پاخانہ کرے پانی میں یا سائے میں یا سوراخ میں، سوراخ یعنی جانور وغیرہ کے جو سوراخ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں کے، سوراخ میں یا راستے میں یا کسی پھلدار درخت کے نیچے، یا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مگر کسی عذر کی وجہ سے۔ اور مکروہ ہے اس کا پیشاب یا پاخانہ کرنا مکروہ ہے پانی کے اندر، یعنی پانی جہاں پر پانی جمع ہوتا ہو تو اس پانی میں پیشاب یا پاخانہ کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یا سائے میں یا پھر کسی کیڑے یا مکوڑے کے سوراخ میں استنجا کرنا اس میں بھی جائز نہیں ہے، یا پھر راستے میں جس میں لوگ آتے جاتے ہوں اس راستے میں بھی استنجا وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی پھلدار درخت کے نیچے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور کھڑے ہو کر کے بھی استنجا کرنا یہ سب مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کراہت ہے، اس میں جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے، کھڑے ہو کر کے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے، اگر عذر ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، اور خلا سے نکلے یعنی بیت الخلاء سے وہ باہر نکلے داہنے پیر سے، پھر کہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی۔ بیت الخلاء سے نکلے دائیں پیر سے، یعنی پہلے دایاں پیر باہر نکالے، پھر وہ کہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔